السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک اہم مسئلہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار میں ہم پیش کرتے ہیں، جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی صرف قربانی کو موجود رکھا ہے۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اور اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے، اللہ کی راہ میں جانوروں کا ذبیحہ پیش کرنا، یہ اس سے پہلے دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو موجود رکھا ہے۔ گویا قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا، یہ تاریخ بڑی قدیم ہے اور بڑی پرانی ہے۔ انشاءاللہ میں کسی اور نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی یہ کتنی زیادہ قدیم ہے اور کتنا پرانا ہے۔ بہر صورت ہم پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے، اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے۔ نماز ایک اہم عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کا دوسرا ستون ہے، دوسرا رکن ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ کوثر میں اللہ نے فرما دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ تو یہاں دیکھو، نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ اللہ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے بھی قربانی کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ پڑھتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نماز کے ساتھ اللہ نے یہاں بھی قربانی کا تذکرہ کیا۔ تو قربانی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے جسے اس امت مسلمہ کو انجام دینا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کی نشست میں نے جو آپ کو ٹاپک اور عنوان بتلایا ہے، اس ٹاپک کے تحت قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جو یکے بعد دیگرے الگ الگ نشستوں میں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام کی بہت ساری نشستوں کے ذریعہ ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ شوق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ قربانی کے مسئلوں پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں، آج کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے، سب سے پہلے تو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم کی اور فرما برداری کرتے ہوئے وہ جانور کا ذبیحہ پیش کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اہم مسئلہ اور ایک ادب کا طریقہ یہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جو شخص میری امت کا قربانی کا ارادہ رکھے، اسے چاہیے کہ ذوالحجہ جو آنے والا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا چاند جو ہی نکلے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی قربانی پیش نہ کر دے، یعنی جانور کو ذبح نہ کر دے، یعنی 10ویں تاریخ تک۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح جسم کے صرف بال اور ناخن کا مطلب یہ کہ جسم کا کوئی بھی بال ہو، آپ کو بال اور ناخن کچھ بھی نہیں تراشنا ہے اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ کچھ امت کے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اور لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں جب کہ جو ہے بدحالی کے لوگ شکار ہیں، تو ہو سکتا ہے یقیناً بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہوں، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کو توفیق دے قربانی کرنے کی، لیکن وہ طاقت نہیں رکھتے قربانی کی، تو ان کو ایک طلب ہوتی ہے اور ان کو ایک للچائی ہوئی نگاہ سے وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے تو یہ قربانی کر رہے ہیں، کاش ہمیں بھی طاقت دیا ہوتا اللہ نے تو ہم بھی قربانی پیش کرتے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ضرور
تمہیں طاقت دے گا، لیکن آج فی الحال اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک اہم خوشخبری پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر موجود رکھا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ بال ناخن نہ تراشے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی روایت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور نبی کا جب انہوں نے یہ فرمان سنا کہ آج عید الاضحیٰ ہے، آج عید کا دن ہے، ہم خوشیاں منائیں گے، جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جیسے کہ آپ نے کہا کہ عید منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، جانور ذبح کریں گے، تو یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ عید مناؤں، خوشیاں مناؤں، جانور ذبح کروں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک جانور ہے، لیکن وہ جانور قرض کا ہے، ادھار کا ہے، وہ اس پر میری ملکیت نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے وہ شخص، وہ جانور جب تو نے قرض پر لیا ہے تو تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تمہارا نہیں ہو سکتا تو تم اسے اللہ کی راہ میں قربان کیسے کر سکتے ہو بغیر ملکیت کے اور بغیر آپ کا اس کو اپنا نجی جائیداد کے اور پراپرٹی کے؟ تو یہ جانور آپ کا نہیں ہے، قرض کے طور پر آپ نے لیا ہے، تو آپ اس کی قربانی نہیں پیش کر سکتے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، اور یہی بات ساری امت کے مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، ہاں ایک بات یاد رکھو، آپ جانور کی قربانی نہ پیش کرو، لیکن اپنے بال اور ناخن کو تم نہ تراشو، نہ کاٹو، اور جب عید کی نماز پڑھ لینا پھر آپ اپنے بال اور ناخن تراشو، اپنے بال کی صفائی کرو، اس سے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادب کا طریقہ جو قربانی کا ارادہ رکھے اس کے لیے تو واجبی ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بال ناخن نہ تراشے، لیکن جو طاقت نہیں رکھتا، ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر گھر کے فرد میں کوئی مالک گھر کا جو ہے ذمہ دار، اگر وہ اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے اہل بیت ہی کر کے اپنے گھر کی طرف سے بھی قربانی پیش کرے۔ اس اعتبار سے اس گھر کے افراد کو بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے اور وہ اپنے بال اور ناخن کوئی بھی نہ تراشے، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے اسے بھی چاہیے وہ اپنے بال ناخن نہ تراشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیے۔ تو جو لوگ قربانی نہ پیش کر سکیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے اس وقت، تو انہیں یقیناً جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندوں کے امیدوں کے ساتھ رہتا ہوں، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس پریشان کن ماحول کو ختم کرے اور دوبارہ خوشیاں لائے، ہمارے روزیوں میں برکت دے۔ انشاءاللہ اگر آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو آئندہ آنے والے سال انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو ہم قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔